آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے چینل معلومات اسلام کے پروگرام فیضان حبیب میں زاہد لطیف رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم ناظرین، جب کسی بھی شخصیت کا کردار جانچنا ہو تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بندہ حقوق اللہ کی کتنی پاسداری کرتا ہے، اللہ رسول کے احکام پر اس کا عمل کتنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا بندوں کے حقوق کے اندر کس قدر خیال رکھنے کا معاملہ ہے، حقوق اللہ اور دوسری حقوق العباد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اگر یہ دونوں چیزیں جانچی جائیں، دیکھی جائیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حقوق اللہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، نماز اور تلاوت قرآن سے محبت اس کی واضح مثالیں ہیں۔ نماز سے کس قدر محبت ہے، وقت شہادت آ گیا لیکن کوئی اور کام کرنے کے لیے مہلت نہیں مانگتے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شہید تو تم نے کر دینا ہے، مجھے میرا سر باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ لینے دو۔ اور تلاوت قرآن مجید سے آپ کی محبت کہ سر تن سے جدا ہو گیا، مگر اللہ کے کلام سے اس قدر محبت ہے کہ پھر بھی آپ کے دہن اقدس سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی ہیں، آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن اور نماز سے محبت، یہ دو واضح مثالیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حقوق اللہ کی پاسداری کی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید پر عمل کیسا ہے، اگر ہم اس موضوع کو مزید وسیع کریں اور کھولیں تو روایات میں ہے کہ آپ کو آپ کی ایک لونڈی نے ایک گلدستہ تحفے میں پیش کیا، آپ کو تحفہ دیا ایک گلدستہ، تو بدلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی سے فرمایا کہ جا تو آزاد ہے۔ لونڈی عرض کرتی ہے حضور اتنے تھوڑے تحفے کا اتنا بڑا بدلہ، آپ کو اس کے بدلے مجھے اور کوئی چیز دے دیتے، کوئی اور تحفہ عطا کر دیتے، میں نے تو آپ کو ایک گلدستہ تحفے میں دیا ہے اور آپ نے اتنا بڑا تحفہ آزادی کی نعمت دے دی، آزادی کا تحفہ عطا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے تحفہ دینے سے پہلے مجھے اللہ کی آیت یاد آئی جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔
اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی لفظوں میں سلام کرے تو اس سے بہتر سلام کرو، یا وہی سلام کے جو الفاظ ہیں ان کو لوٹا دو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ جب کوئی تحفہ دے تو چاہیے انسان کو کہ اس سے بہتر تحفہ اس کو عطا کرے، لہذا تو نے مجھے گلدستہ دیا اور میں نے تجھے اس کے بدلے میں آزادی تحفہ عطا کر دی ہے۔ معزز ناظرین، حقوق العباد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حقوق العباد کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کی حوصلہ مندی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس قدر سخی ہیں کہ ایک بندہ آیا مدینہ شریف میں، اجنبی تھا، امام حسین سے سوال کیا۔ آج ہمارے سامنے بھی کوئی اجنبی سوال کرتا ہے، سائل فقیر، تو ہم زیادہ سے زیادہ کو 10 روپے دے دیں گے، نہیں تو 100 روپیہ دے دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اشرفیاں اس کو دے دی، اس قدر سخی۔ اسی طرح روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ تشریف لے گئے اور رستے میں آپ کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ ایک بوڑھی خاتون کا گھر تھا، وہاں پہ تشریف لے گئے اور اسے ارشاد فرمایا کہ ہم حسنین ہیں، نواسہ رسول ہیں، تو زاد راہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے آپ کی خدمت کی، بکری کا دودھ نکال کر آپ کو پلوایا اور پھر اسی بکری کو ذبح کر کے دونوں نواسوں کو، سرکار کے دونوں نواسوں کو گوشت کھلا دیا۔ آپ مدینہ شریف واپسی حج کر کے تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ بڑی خاتون مدینہ شریف میں آئی تو آپ نے وہ جو اس نے نیکی کی تھی، آپ اس نیکی کا اس کو اپنی طرف سے تحفہ بدلے میں دینا چاہتے تھے۔ تو میرے معزز ناظرین ذرا غور فرمائیے، آپ نے کیا تحفہ دیا؟ اس نے ایک بکری کھلائی تھی، آپ نے 1000 بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ اسی طرح 1000 درہم آپ نے اس کو تحفے میں دے دیے۔ امام حسن مجتبیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درہم اس بوڑھی خاتون کو دیے۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی یہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا خیال رکھنے کا یہ عالم ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ بیواگان کا بہت خیال رکھتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ خود اپنی پشت مبارک پر بوریاں لاد لاد کر، راشن لاد لاد کر ان کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے۔ میرے معزز ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے اس قدر بلند کردار رکھتے ہیں، اس قدر حوصلہ مندی ہے کہ ایک دفعہ ایک لونڈی نے کھانا بنایا، وہ کھانا ضائع ہو گیا، پانی پڑ گیا سارے سالن کے اندر، وہ سالن ضائع ہو گیا، مہمانوں کو اٹھ کر جانا پڑا بغیر کھانا کھائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ جلال سے اس لونڈی کو دیکھا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو غصہ کو پیتے ہیں۔ فوراً آپ نے فرمایا قضمت غیظی، اس نے کہا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا عفوت عنک، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، آپ نے ارشاد فرمایا جا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس قدر حوصلہ اور اس قدر آپ کی سخاوت ہے کہ جس کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔ یہ کردار حسین ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج امام حسین کا نام لینا مسلمان اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ہی ہے اور آپ کی حوصلہ مندی ہی ہے جس وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو امام حسین کا
غلام قرار دینا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے خوبصورت خوشبودار پھول، مسلمانوں کے دل کے چین، نور عین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام۔ ہم اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کے ذکر پاک سے ہم اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کا باعث اور وسیلہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔